شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتینت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے فتح ایران کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا آج کی اس خاص پیشکش میں۔ مسلمانوں کی 80 لڑائیاں ایرانیوں سے ہوئی، مگر سب سے بڑی یہی لڑائی تھی۔ اس کے بعد 2-4 لڑائیاں اور ہوئی اور سارا ملک ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کفر اور آتش پرستی کی بجائے خدا پرستی کا چرچا ہوا۔ آتش خانے گل ہو گئے اور خدا کی مسجدیں بنی۔ جس سرزمین پر رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ گستاخی کی گئی تھی، وہ زمین اب آپ کے فرمانبرداروں کا مسکن بن گئی۔ یزد گرد کی یہ حالت ہوئی کہ قادسیہ کی شکست کے بعد حلوان بھاگ گیا، حلوان سے رہ گیا، پھر وہاں سے نہ معلوم کہاں کہاں بھاگا۔ آخر اس نے عاجز ہو کر خاقان ترک اور فغفور چین سے مدد مانگنے کی رائے کی اور اس ارادے سے توس گیا اور حاکم توس ماہوی سوری کا مہمان بنا، اور وہاں بھی بدبختی نے نہ چھوڑا۔ مرو سے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں شکست پا کر یزد گرد تنہا بھاگا اور ایک چکی پیسنے والے کے یہاں پناہ لی۔ اس نے اس کو قتل کر دیا اور تاج شاہی اور زیر لباس اتار کر اس کے جسم کو برہنہ کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اخیر وقت میں حسرت سے کہا کرتا تھا کہ کاش میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہوتا۔ یہ تھی سزا اس گستاخی کی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے ساتھ کی گئی تھی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس لڑائی میں تائید غیبی کے واقعات اور عبرت آموز حالات بکثرت پیش آئے۔ ارماس والے دن مہران، جو آذربائیجان کا حاکم تھا، ایک عجیب شان سے ایک باد رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا اور کہنے لگا کہ آج ہم عربوں کو کچل ڈالیں گے۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ اگر خدا چاہے۔ یہ مغرور کہنے لگا خدا چاہے یا نہ چاہے۔ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ حضرت منذر بن حسان رضی اللہ عنہ نے ایک نیزہ اس کے پہلو میں مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ایماس والے دن ایک سوار ایرانی فوج کا میدان جنگ میں بہت لاف و غزار بکتا ہوا آیا۔ ایک مسلمان دبلے پتلے پستہ قد اس کے مقابلے میں گئے۔ ایرانی نے ایک ضرب میں ان کو گھوڑے سے گرا دیا اور خود اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قریب تھا کہ ان کا سر کاٹے کہ گھوڑا اس کا بھاگا۔ اس نے گھوڑے کی رسی اپنی کمر میں باندھ لی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑے کے ساتھ خود بھی گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ پھر کیا تھا، اس مسلمان نے اٹھ کر ایک ہی وار میں اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔